بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس حملے پہ بھارت کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی وہ بہت پریشان بھی ہے اور ناراض بھی نظر آتی ہے، اور بھارتی حکومت کے بہت سے رہنما جو ہیں انکلوڈنگ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی، وہ بہت بڑھ چڑھ کر اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی طرف سے حماس کے اسرائیل پر حملے کی اتنی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پچھلے ماہ بھارت میں جو G20 کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے، اور وہ معاہدے کے بارے میں جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے خود بتایا۔ میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری جو ہے اس کی ہیڈ لائن سنا دیتا ہوں۔ بائیڈن unveils US backed transport corridor to link India to EU via Middle East Israel۔ اور اس کا جو نقشہ جو سامنے آیا، اس نقشے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی سے ایک سمندری راستے سے ایک روڈ لنک اسٹیبلش کیا جائے گا، پہلے دبئی تک، پھر وہ سعودی عرب کے شہر ریاض جائے گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہ جارڈن کے راستے سے اسرائیل کے شہر حیفا تک پہنچے گا، اور پھر اس کو آگے سے کنیکٹ کر دیا جائے گا یورپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک نیا اکنامک کوریڈور تھا جو کہ چین کا جو ایک روڈ اینڈ بیلٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے، یہ اس کے مقابلے پہ ایک منصوبہ تھا، اور اس پہ یہ خیال تھا کہ اب جو فلسطینی ہیں ان کی مزاحمت ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ جو ایک نیا منصوبہ ہے ہندوستان سے اسرائیل تک اور پھر اسرائیل سے یورپ تک، تو یہ جو چائنا کا جو اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے یہ اس کے مقابلے پہ اس کو کامیاب کروا دیا جائے گا۔ لیکن جو حماس کا حملہ ہے اسرائیل پہ، اس نے اس تمام منصوبے کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے جی ہندوستان کی حکمران جماعت کی ناراضگی کی وجہ، اور اسی لیے حملے سے اگلے ہی دن بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ جوگی آدتیہ ناتھ نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے اس کو ہم واپس لیں گے۔ ایک ایسے موقع پہ اس نے یہ دھمکی دی ہے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان میں ورلڈ کپ بھی کھیل رہی ہے۔ تو اس پہ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے اس بیان کی مذمت تو کی ہے، لیکن کیا اس بیان کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیا جانا چاہیے جس طریقے سے دھمکی جو ہے وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر نے ہمیں دی ہے؟ لیکن شاید اس وقت ہماری ترجیحات مختلف ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں، اور جو اس وقت سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، اب تو جو جج صاحبان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس اسٹیشن سے بولے، اور انہوں نے تو نواز شریف صاحب کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ذرا سنیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا۔ ڈالر اوپر چلا گیا، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی۔ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سر آنکھوں پہ، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور پاکستان کی اکانومی کو 4 چاند لگائیں گے، مولانا فضل الرحمان ان سے خوش نہیں ہے۔ لیکن آج انہوں نے صرف نواز شریف صاحب پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف بھی کیا ہے۔ سنیں کیا کہا۔ ہم نے سارے کام اکٹھے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کے تحت فیصلے میں شریک رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں۔ اب نئی مردم شماری کے تحت پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیوں پر آپ کو لوگوں کو اعتراض کا نیا وقت دینا پڑے گا۔ اب اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں، پھر باہر آ کر سیاست کرنے کے لیے وہ دوسری بات کر لیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے بھی ناراض ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں، اور اگر کسی سے ناراض نہیں ہیں تو وہ لگتی ہے ہمیں GDA اور MQM اور کچھ اور چھوٹی پارٹیاں جن کے ساتھ وہ سندھ میں اتحاد بنا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد زبیری صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ایک قانون دان بھی ہیں، اور ملک محمد احمد خان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور قانون دان بھی ہیں۔ تو ہمارے جو تینوں آج کے معزز مہمان ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں کروں گا ملک محمد احمد خان صاحب سے۔
ملک صاحب، اس سے پہلے کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پہ آؤں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے پاکستان کے صوبہ سندھ پہ قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے، اس پہ جو ہماری حکومت کا رد عمل ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور ان حالات میں جب خاص کر ہماری قومی ٹیم ایک ورلڈ کپ کے اس سلسلے میں ہندوستان میں بھی موجود ہے، تو اس طرح کی اشتعال انگیزی اور اس طرح کے بیانات وہ ہر صورت قابل مذمت ہیں۔ اس میں مجھے کوئی یہ کہنے میں کوئی وہ آر نہیں ہے کہ ہمارے فارن آفس کو اور ہماری گورنمنٹ کو یہاں پہ جو ہائی کمیشن انڈین ہے ان کے لوگوں کو بلا کر ان کو بڑے سخت الفاظ میں اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ایک اس کی کنڈمنیشن جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس کی بات کے اوپر ان کی اس کے اوپر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ایک انٹیگرل ارینجمنٹ کے اوپر اگر وہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور اس طرح کی پرووکیشن کرتے ہیں تو یہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور ان کو ہائی کمیشن کے لوگوں کو بلا کر اپنا ڈسپلیئر بڑا سیریسلی کنوے کرنا چاہیے سر۔ جی سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ تو انٹرنیشنل لاء کو بھی جانتے ہیں، تو یہ جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں، جو پہلے جوگی تھے پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بن گئے، یہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیوں پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم صوبہ سندھ پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کیا تو ایک علامہ اقبال کا شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حامد صاحب، یوگی آدتیہ ناتھ کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو آپ نے تو کہا نا وہ پہلے یوگی تھے اور پھر آدتیہ ناتھ بن گئے۔ یوگی آدتیہ ناتھ وہ بی جے پی کے لیڈر ہیں، وہ آر ایس ایس کے پیداوار ہیں، جنہوں نے پبلکلی یہ بیان دیا ہوا ہے کہ مسلمان خواتین کی جو میتیں ہیں ان کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے۔ یہ اس قسم کی یہ غیر انسانی شخص ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے، اور یہ محض کرکٹ ٹیم کے وہاں موجود ہونے تک محدود نہیں ہے یہ بات۔ ایکچولی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو اس وقت ایک انٹرنیشنل، پہلی دفعہ میرے خیال میں، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی افسوس کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ انگیج کرتی رہی ہے، باوجود ان کے ماضی میں جو آئی جاتی ہیں نسل کشی کی، جینوسائیڈ کی جو ماضی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ویزا بھی نہیں ملتا تھا امریکہ کا ایک زمانے میں۔ اب یہ جو کینیڈا میں واقعہ ہوا ہے، یہ ایک سکھ لیڈر کو جو بقول کینیڈا کی حکومت کے، جس پہ امریکہ بھی اب متفق ہے اس سے کہ جی کوآپریٹ کریں انڈین گورنمنٹ کے جو ہیں اہلکار، انہوں نے وہاں کینیڈا کی سرزمین پر ایک یا ان کے شہری کو جو ہے وہ قتل کیا، تو وہ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا جو سامنا پاسبلی ممکنہ طور پہ ان کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک ڈائیورژن جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی اسی طرح اسرائیل کو جو ہے اس کے بارے میں حماس کی مذمت کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ اس طرح کا ایک اکسانے والا پرووکیٹو قسم کا جو بیان ہے، وہ بھی محض ایک ڈائیورژن کو کریٹ کرنا ہے۔ اور میں اس بارے میں ملک صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ کو یہ زیادہ پرزور طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کرانا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کے افراد موجود ہیں انڈیا کی اسٹیٹ مشینری میں، ان کے وزیر اعظم سے لے کر ان کے سب سے بڑے صوبوں میں شمار ہوتا ہے اتر پردیش، ان کے سی ایم، کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کے وہ انٹرنیشنل کرمنلز ہیں یہ لوگ۔ اور یس آف کورس ان کی حکومت کے نمائندوں کو بلا کر بھی جو ہے پرزور سرزنش جو ہے وہ کرنی ضروری تھی۔ تو کچھ امپروو ہو سکتا تھا پاکستان گورنمنٹ کا ریاکشن، میں نے پڑھا ہے وہ ریاکشن، لیکن یہ پرووکیشن اور یہ ساری ایک ڈائیورژن ہے، اور یہ اپنی آئسولیشن کو سے جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے، اور بہت سے وجوہات بھی اس میں شامل ہیں، جس طرح آپ نے کہا کرکٹ ٹیم اور وہ سارا کچھ۔ تو یہ میری رائے ہے۔ اچھا، اب عابد زبیری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم لیگل معاملات پہ آپ سے بات کریں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، آپ کا تعلق بھی صوبہ سندھ سے ہے، تو اتر پردیش کا چیف منسٹر دھمکی دے رہا ہے کہ ہم سندھ کو دوبارہ واپس لے سکتے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کے چینل کے توسط سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ میاں فلسطینیوں کو کامیاب کرے، اور جو وہاں شہادتیں ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، اور مسلمان ہوش کے ناخون لیں اور مسلمان ان کی مدد کے لیے آئیں۔ یہ میری آپ کے چینل سے میں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ بعض چینل میں تو فلسطین کا نام لینا بھی میں نے دیکھا ہے کہ پسند نہیں کیا جا رہا، ہمارے شاید پالیسی اب یہ ہے۔
دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہندوستان ہمارا جانی دشمن ہے. میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہماری ٹیم آج گئی کیوں. ابھی آپ دیکھیں ایشیا کپ ہوا, وہ آپ کے ملک نہیں آتے اور آپ وہاں چلے گئے, اور پھر آپ کے لوگوں کو یہاں ویزا نہیں مل رہے. کل آپ کی ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا. زینب عباس صاحبہ ان کو وہاں پہ ہیوملیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کی گورنمنٹ نے اس پہ کہ آپ کی خاتون کے ساتھ وہاں جو حرکت ہوئی, اور جس انڈین وکیل نے ان کو ایکسپیل کروایا, اس نے دیکھیں یہ ای میل لکھی ہے, ای میل اس میں ایک ٹویٹ میں اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے زینب عباس کو بھگا دیا ہندوستان سے, تو وہ خوش ہو رہا ہے اس پہ اور انڈین گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے ایز اے نیشن, ہمیں اپنی ٹیم کو واپس بلانا چاہیے. ہمیں ان کی سرزمین پہ نہیں جانا چاہیے, وہ آپ کے دشمن ہیں. اور آپ دیکھیے یہ جنم بھونی آپ نے دکھایا, جنم بھونی کیا ہے, وہ بابری مسجد ہے. یہ اس میں شامل تھا یہ آدمی, اور سارے لوگ انہوں نے توڑ کے, ہم جس طرح جنم بھونی ہم نے 500 سال کے بعد ہماری بابری مسجد کو شہید کر کے انہوں نے لے لی, اسی طرح ہم سندھ لیں گے. لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے تو کشمیر بھی پورا کھو دیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو میٹر کرتے ہیں. ابھی مولانا صاحب ہمارے کشمیر کے تھے, انہوں نے پتہ نہیں کشمیر اور اسرائیل پہ کوئی جو ابھی اس فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہوا ہے, اور یہ پچھلے 75 سال سے مسجد اقصیٰ کی کون بات کرتا ہے سر؟ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے, وہ آج اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے. کہاں ہماری عزت اور ہماری غیرت گئی ہے مسلمانوں کی کہ ہم اس سے کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہو رہی. اب دیکھیں سعودی عرب, اٹ موسٹ رسپیکٹ کہ جو بات, اور آپ نے ابھی ایک نقشہ دکھایا کہ وہ سعودی عرب سے جائے گا, ابھی اسرائیل کے وہاں منسٹر پہنچ رہے ہیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ مسلمان, یہی امت واحدہ, وہ کہاں گئی ہماری امت واحدہ جو قرآن شریف کہتا ہے کہ ایک امت ہو تم لوگ. اچھا, اب ملک احمد خان صاحب, آج آپ کے ساتھی ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم نے نہیں سنی. اس سے پہلے یہ بات پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں علی محمد خان صاحب, وہ بار بار کر رہے تھے. ذرا سن لیتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے, اور ان دونوں کی گفتگو جو ہے یا تجویز جو ہے اس میں کیا مماثلت ہے. کوئی آدمی آئے اللہ کا بندہ جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پہ اکٹھا کرے, انہیں کہیں آؤ بیٹھو بات کرو, راستہ نکالو, ملک کیسے چلے گا, بس کرو, کتنا لڑنا ایک دوسرے کے ساتھ, آؤ مکالمہ کریں, آؤ میثاق جمہوریت پہ سائن کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, آؤ میثاق معیشت کریں. یہ سارے مل کے بیٹھیں ایک نقطے پہ کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور الیکشن کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں. اچھا, یہ علی محمد خان صاحب نے باقاعدہ گرینڈ ڈائلاگ کی اصطلاح بھی استعمال کی, اور 2-3 ہفتے سے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, سپریم کورٹ بھی بیٹھے, پولیٹیشنز بھی بیٹھے, اور سعد رفیق صاحب بھی تقریباً ویسی ہی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ملک صاحب اس وقت پاکستان میں واقعی کسی گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میر صاحب, میں ایکیڈیمکلی تو اس بات کا بڑا حامی ہوں, اور میں شاید ایک بڑے لمبے عرصے سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل فارورڈ ٹوگیدر میں ہے. ہمارا یہ مسئلہ کہ جو ایک حکومت میں آتا ہے وہ, اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک اینیمیٹی کی صورت, ایک دشمنی کی صورت اختیار کر جاتی ہے. ایک تخت ہے, دوسرا جیل ہے. یہ رواج جو ہے یہ سیاست اور جمہوریت کے لیے کس طرح سے کسی طرح یہ سازگار ماحول ہو سکتا ہے, یہ بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن انتخابات کا جو کہہ رہے ہیں علی محمد خان, اور ایک گرینڈ ڈائلاگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور خواجہ سعد رفیق جو کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کا حل تلاش کریں, ان پہ کیا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی مناسب باتیں, کسی بھی سیاسی کارکن کو یہی باتیں کرنی چاہیے, اور عملی طور پر اس کے لیے صحیح بھی کرنی چاہیے. اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل اختلافات تھے وہ کلیویج اتنی گہری ہو گئی ہے کہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی سیاسی مخالف کے ساتھ بات بھی کر سکیں. وہ اتنی نفرت ہے, اتنی ہیٹ سپیچ ہے اس کے اندر کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ بھی نہیں کر سکتے. اور جس معاشرے میں مکالمہ ہی نہیں ہو سکتا وہ ترقی کیسے کرے گا؟ تو سیاست تو ایک طرف رکھ دیں, ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی اس وقت بالکل ختم ہوئے ہیں. تو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ دونوں اچھے سیاسی کارکن ہیں. خواجہ سعد رفیق ان کی ایک بڑی لیگیسی ہے, تھرو آؤٹ وہ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ رہے ہیں. علی محمد خان ایک بڑے سنجیدہ اور بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں, اور اگر یہ بات ایسی ہو رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے سر. اچھا ولید اقبال صاحب, یقیناً آپ بھی اس سے اختلاف تو نہیں کریں گے, لیکن اس وقت جو ماحول ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک محمد احمد خان صاحب نے بھی,
ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما یعنی کہ آپ کے ساتھی، پہلے عثمان ڈار صاحب، اب صداقت عباسی صاحب، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ چیئرمین تحریک انصاف پہ الزام لگا رہے ہیں جی کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کے ماسٹر مائنڈ وہ تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس قسم کے بیانات سے چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کا الیکشن میں حصہ لینا مشکل ہو جائے گا. تو ایسے ماحول میں کوئی گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کے لیے کوئی فضا سازگار بن سکتی ہے؟ جی، میں ایک تو علی محمد خان صاحب نے جس طرح سے بات پریزنٹ کی میں اس کی تائید کرتا ہوں. میں اس پر تھوڑی سی تفصیل بعد میں آؤں گا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو بات کی اصولاً اس کی بھی میں تائید کرتا ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ذرا 1-1.5 سال لیٹ انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا نا کہ مساق جمہوریت کریں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. تو مجھے تو وہ مرزا غالب کا شعر ہی یاد آتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو یہ تو اب ووٹ کٹھے کرنے کے لیے یہ باتیں کریں گے. یہ اپریل 2022 میں اگر یہ، اور مجھے اطلاع یہی ہے کہ میاں نواز شریف، اور یہ اخباروں میں بھی آتا رہا ہے کہ یہ اس کے حق میں نہیں تھے جو کارروائی ہوئی ہماری گورنمنٹ کے خلاف اس وقت، لیکن یہ اس کا حصہ بنے، یہ وزارت ریلویز کے سربراہ بنے، یہ وزارت ہوا بازی ایویشن کے منسٹر بنے، تو ساری پرکس پریویلیجز انجوائے کر کے حکمرانی کر کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شک کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے. لیکن فضا جو ہے، دیکھیں پی ٹی آئی نے کبھی بھی، اور خاص طور پہ پچھلے جب سے یہ سال 2023 شروع ہوا ہے اور پچھلے 6 ماہ میں، یہ کبھی بات یا انکاری پوزیشن نہیں اپنائی اباؤٹ ڈائیلاگ. ہمیشہ اور ابھی بھی آج بھی میں اس بات کو، اور میں پوری وثوق اور اتھارٹی کے ساتھ یہ آپ کو بطور ایک ترجمان اپنی پارٹی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگ معنی خیز ڈائیلاگ انکلوسیو ڈائیلاگ جو کہ جمہوری اور آئینی پروسیس کو جو ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ایک ٹائملی بر وقت طریقے سے جو ہے یقینی بنائے. ایبسلیوٹلی اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو دروازے کبھی بند نہیں کرتی. ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں اور ہمارے ووٹرز بھی بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر جس پہ ہم بھی اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں ایز پارٹی ریپریزنٹیٹیوز، اور ہماری پارٹی کی قیادت بھی جو ہے. ہمارے آئین کا تقاضا ہے آرٹیکل 10A میں بھی، آرٹیکل 4 میں بھی، کہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے کولیگز ہیں جو اب سابقہ کولیگز ہیں، انہوں نے کوئی بیانات دیے ہیں یا کسی پہ انگلی جو ہے پوائنٹ کی ہے، تو وہ ایک فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا حصہ نہیں ہے. وہ تو ایک ٹیلی ویژن کے اوپر کسی ٹاک شو میں کوئی بیان ہے یا کوئی پریس کانفرنس ہے، اس کی قانونی حیثیت تو عدالت میں ہی پتہ لگتی ہے. لیکن میں، کیونکہ یہ بات بہت سے اور دوست کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں مکمل طور پر لا علم ہوں. ایک تو میں 9 مئی کے کسی مظاہرے میں شریک ہی نہیں تھا، لیکن میں بالکل لا علم ہوں کہ کبھی کوئی ہماری پارٹی کی قیادت کی طرف سے، میرے کولیگز، میرے ساتھی وہ تھے اس طرح مظاہروں میں یا ادروائز نالج رکھتے تھے. تو مجھے کبھی اس بات کا جو ہے نہ براہ راست کبھی ایسی بات میں نے سنی. مجھے اب 12واں سال ہونے والا ہے پالیٹکس میں اس پارٹی کے ساتھ. نہ میں نے اپنے کسی کولیگ سے بالواسطہ یہ بات سنی کہ ہمارے چیئرمین نے کسی کو یہ تاکید کی ہو. اور مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کی اسکرین کے لیے میں ساتھ لے آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ناظرین بھی میرے پہ اتنا اعتبار کریں گے. میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی اپنی چیئرمین کی طرف سے ان 12 سالوں میں کہ کسی بھی تشدد کی ایکٹیویٹی میں، کسی توڑ پھوڑ میں، کسی جلاؤ گھیراؤ میں، کسی لوٹ مار میں ہمارے کارکن جو ہیں وہ شریک ہوں. پرامن اور غیر مسلح احتجاج ہمارے آئین کا تقاضا ہے. ہمارا آپ دراصل عثمان ڈار اور صداقت عباسی صاحب نے جو بھی الزامات لگائے ہیں چیئرمین تحریک انصاف پہ، آپ ان کی تردید کر رہے ہیں؟ میں ان کی تردید کر رہا ہوں جی، وہ آ کے اپنے الزامات کو خود ایکسپلین کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی چیز اپنے چیئرمین سے نہیں سنی جو کہ ان لوگوں نے ان سے منسوب کی ہے. میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں، اور یس اس حد تک میں تردید کرتا ہوں اس بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کی تاکید جو ہے، احتجاج اور پرامن احتجاج کی ضرور کی ہوگی، لیکن میں وائلنس کی کسی تاکید جو ہے، جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کی، اور یہ بہت سے اور لوگ آپ کے میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی کر چکے ہیں. تو میں تو ایک سینکڑوں لوگوں میں ایک اور آواز ہے جو شامل ہے، لیکن میں کم از کم ضرور اپنے تئیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا عابد زبیری صاحب، بطور ایک وکیل کے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے عثمان ڈار صاحب نے کچھ باتیں کی، اب صداقت عباسی صاحب بھی ایک ٹی وی چینل پہ آئے، انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا وہ سارا عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ
इंस्ट्रक्शंस दी और उसके तहत हुआ, तो अब वो पार्टी के अहदेदार भी हैं, MNA भी हैं, इसको क्या कोई कोर्ट इग्नोर कर सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये इनके सबकी बयानात जो शुरू से शुरू हुए 9 मई के बाद, आप सब देख लें, सबके एक ही बयानात हैं, एक ही स्क्रिप्ट होती है जो वो आके पढ़ते हैं या उनको बताया जाता है। और मैंने एक नई इस्तेलाह आपके चैनल्स पे ही देखी कि ये वो लोग हैं जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेटेड जो लोग हैं, तो उसका जब ये कोर्ट में आएंगे, वो कोर्ट में इनको साबित करना होगा, या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये इल्ज़ाम हुए, तो ये शहादत होंगे ना, ये लोग उसकी शहादत तो गवाही देंगे आके कि इमरान खान साहब ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, तो साबित करें अदालत में आके कि जी उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, आपको साबित करना होता है, और साबित कोर्ट ऑफ लॉ में करना होता है। टीवी पे आके बयान देना और ये दिखा देना कि जी, और पहले तो ये इनसे पूछें कि आप इतने दिन कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं आप, आपके जर्नलिस्ट जो थे वो कहाँ थे इतने दिन, वो कहाँ से आए, और सडनली आते हैं और एक बयान देते हैं, अब वो सब सही हो जाता है सब चीज़। ये क्या हो रहा है? वेयर आर ह्यूमन राइट्स, वेयर इज़ द लॉ? देखें, अदालत तो बात की बात है, जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्या हमारा आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है कि इंसान के साथ इस तरह ट्रीटमेंट करो कि वो आके आप ये पूछें कि उसने हल्फन ये इसने फ्री विल से दिया ये बयान इन लोगों ने? देखें ना, हो सकता है वो मजबूरन कह भी दें आपके चैनल्स पे आके, जी हम ये हल्फन कह रहे हैं कि हमारा ये बयान बिल्कुल अपने फ्री विल, विदाउट एनी प्रेशर, ड्यूरेस के हमने दिया है। लेकिन ये अदालतों में तो इस तरह के बयानात पे नहीं होता कि टीवी चैनल पे आके कह दिया तो आप किसी का जुर्म साबित हो गया। देखिए, दूसरी बात जो आपने कही, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की आपने बात बताई, वो कह रहे थे ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, या उन्होंने ग्रैंड डायलॉग, वो एक मेजॉरिटी पार्टी की बात नहीं कर रहे थे जिसकी यहाँ सपोर्ट है, वो अपनी PDM की बातें कर रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं कि वो जो एक पार्टी जिसमें ये लोग सब डिक्लेयर करते हैं कि वो टेररिस्ट हैं, उनको इलेक्शन में उनके लोग आ जाएं, वो लड़ें, लेकिन उनका लीडर नहीं आ सकता, उनके लोग नहीं आ सकते, उनको तो टिकट होल्डर शायद ना मिले, जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनके तो टिकट लेने वाला शायद कोई ना हो इलेक्शन में। वलीद बैठा है, ये बताएंगे आपको कि ये वहाँ क्या सिचुएशन होगी। मैंने जो चीज़ें देखी हैं ये अपने ज़माने में, ये मैंने पहले कभी नहीं देखी थी सर। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, ये जो उस्मान डार साहब और जो सदाकत अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की है, अगर वो किसी कोर्ट में भी आके ये बात कर देते हैं या वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, तो क्या इससे कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनके लिए कोई मसाइल पैदा होंगे? जी मीर साहब, एक बड़ी मशहूर, क्योंकि दोनों ही साहब आपके साथ जो बैठे हैं और आपके नाजरीन के लिए भी, ये एक लैटिन की मशहूर 2 मैक्सिम्स हैं, जिसमें एक में है कि अ पर्सन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट। अंग्रेजी में तर्जुमा उसका ये है कि इंसान तो झूठ बोल सकता है और वाक़यात नहीं, या कुछ जो दस्तावेज़ात हैं वो नहीं। अब 9 मई के वाक़यात जो हैं, मैं किसी ऐसी गार्ब में बात को रख के, मैं किसी तकल्लुफ़ के साथ बात को रख के नहीं करना चाहूँगा। मुझे 9 मई को ऐसा लगा कि जैसे 9 मई को एक संजीदा एफर्ट है एक इंस्टीट्यूशन की, जहाँ मैं उसके पॉलिटिकल मेडलिंग के हक़ में नहीं हूँ, वहाँ मैं उसकी डिग्निटी की इरोजन के भी हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अब बहसीत कौम, मुझे इन सारी चीज़ों का मजमुआ चाहिए। मुझे चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स हों, बड़ी जायज़ बात है। मुझे चाहिए कि ह्यूमन राइट्स हों, बड़ी जायज़ बात है। मुझे चाहिए कि ड्यू प्रोसेसेस हों, बड़ी जायज़ बात है। उतनी संजीदगी और उतने ही ज़ोर से मुझे इरोजन ऑफ फोर्सेस, ये इरोजन ऑफ डिग्निटी ऑफ फोर्सेस पर भी उतना ही रद्द अमल देना है। ये अगर इनमें से कोई एक लिंक भी मिस होगा, कहीं पर भी कोई एक चीज़ गलत होगी, तो वो मेरे लिए एक बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। अब 9 मई के वाक़यात पर इन्हीं की अपनी पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स में से लोग आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंड दे आर नोबडी लेसर देन उस्मान डार। उस्मान डार इमरान के करीबी साथियों में थे, बहुत करीबी साथियों में थे, बल्कि उनके उन साथियों में थे जिनको उन्होंने बड़े इम्पॉर्टेंट टास्क सौंपे। उनका पूरा कैंपेन जो था वो यूथ रिलेटेड था, और यूथ की टास्क जो थी वो उस्मान डार के पास थी। ये जो हमारे अब्बासी साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये उनके पिंडी जैसे एक इम्पॉर्टेंट डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी थे, और वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को हरा कर आए हुए थे। पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स में एक सीरियस आदमी थे। अब इनकी ये एलिगेशंस जो हैं, अब भले से उन्होंने टेलीविज़न पे दी हैं, दीज आर पब्लिक स्टेटमेंट्स। अब पब्लिक स्टेटमेंट्स पे PTI की एक पोजीशन रही है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को पब्लिक स्टेटमेंट के सुप्रीम कोर्ट के उस टच स्टोन से गुजारती है कि जो आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं वो किस कंजम्पशन के लिए होती हैं, उस पर लॉ सेटल हुए हैं। वलीद एंड ऑब्वियसली ज़ुबैरी साहब, दे
are in a very better position than me, क्योंकि ये ज़्यादा कोर्ट्स में जाते हैं, हम तो आजकल ये सारा दिन गलियों में फिरने वाले लोग हैं। बहरहाल मेरी सर आपसे दरख्वास्त ये है कि इस सूरत हाल का जो 9 मई के हवाले से है, इसमें अब ये स्टेटमेंट्स, ये दी स्टेटमेंट्स विल मैटर। अच्छा, अब ये कि ये एक स्क्रिप्ट के तहत हैं और ये कहीं पर इनको इनसे ज़बरदस्ती दिलवाई जा रही हैं, ये कुरान पाक हाथ में उठाकर बताएं। अब अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स को उन वाक़यात के साथ, ये बातें इनको सब्सटेंशिएट करना ज़रूरी होगा, देखना पड़ेगा। अब अगर आप उनको वाक़यात के साथ उनको रखें, अब देखें जब जो लाहौर में वाक़यात पेश हुए, मेरी मुलाकात अली नासिर रिजवी से हुई। आई नो हिम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स आई हैव कम अक्रॉस। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में सर्व करके गए, उनको मैंने RPO फैसलाबाद की हैसियत से, CPO फैसलाबाद की हैसियत से एक 295C के मैटर में एक सिचुएशन को डिफ्यूज़ करते देखा। आई नो हिम एज अ गुड ऑफिसर। अब मैंने देखा कि वो 600-700 ऐसे लोगों के नरगे में है जिसकी मैंने वीडियो देखी, जो कि अपने हाल हुलिये से ट्रेंड अनार्किस्ट थे। उनके हाथ के अंदर वो सारे पेट्रोल बॉम्ब्स, उनके हाथ में वो गलेलें जिनके साथ उनको मारा, उस आदमी की आंख ज़ाया कर दी, वो पड़ा हुआ है। मैंने इंजर्ड पुलिसमैन देखे, उनसे मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई सर आप मुझे प्लीज़ बताएं कि ये वाक़या, ये आपकी जो नी कैप टूटी पड़ी है, आपका शोल्डर आपके साथ नहीं है, ये कैसे हुआ? देवर एक्चुअली ब्रूटली उनको टॉर्चर किया गया। उनको उनके घरों में घुसकर वो वहाँ पे मस्जिद जलाई गई, वहाँ पर पता नहीं क्या। लिविंग दैट असाइड, अब उन वाक़यात की एविडेंस मौजूद है, उन वाक़यात को देखने वाले लोग मौजूद हैं, फिर ट्रेल्स मौजूद हैं, कैसे कम्युनिकेट किया गया, वो मॉब कैसे इकट्ठे किए गए, वो फिर किस तरह से मुमकिन था कि एक जुलूस ज़मान पार्क से उनके घर से निकले और वो कैंटोनमेंट मुगलपुरा ब्रिज से क्रॉस करते हुए फोर्ट्रेस की साइड से पहुँचे, टाइमिंग वही हो। एक ज़मान पार्क से निकले, मियाँ मीर ब्रिज के ज़रिए निकले और वो फिर वो उस बैरियर को क्रॉस करे और फिर वहीं पर पहुँचे जो मॉल ऑफ लाहौर के सामने पहुँचे, टाइमिंग वो। और एक इसी तरह गुलबर्ग से निकले, शेरपो ब्रिज से निकले, मजीद टाइमिंग। मलिक साहब, ये सारी बातें ठीक हैं, सर, या आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि जब उस्मान डार साहब ये सारी बात कह देते हैं तो उसके बाद एंड में इंटरव्यू के वो कहते हैं जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, और सदाकत अब्बासी साहब भी सारे इंकशाफात और एतराफ़ात करने के एंड में कहते हैं मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। इससे उनका पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरे का पूरा इंटरव्यू मशकूक नहीं हो जाता? मैं आपने अमीर साहब दुरुस्त कहा। मेरी इस बात पर मेरी ये राय है, क्योंकि उस्मान और सदाकत जिस हद तक तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी थी और जितना वो उनके ऊपर एक एतकाद करते थे और उनकी बात को तस्लीम करते थे, मेरा ख्याल है शायद उनके लिए ये जो उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल प्राइड को इंजर किया, जिस तरह की उन्होंने 9 मई को एक सूरत-ए-हाल पैदा की, दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन हिम। तो उसके बाद वो समझते हैं शायद उनकी सियासत में गुंजाइश नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इसको इस जाविये से भी देखा जा सकता है। चले ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। इख्तिलाफ राय जो है ये तो जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है इसको, लेकिन ये सियासतदानों में हो, खुलम खुला हो, इसमें कोई मज़ायका नहीं। लेकिन जब ये इख्तिलाफ राय जो है थोड़े से नामुनासिब अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी सामने आ जाए और ऐसा लगे कि ये जज जो हैं ये जज कम हैं और कुछ सियासतदान ज़्यादा हैं, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। और मुझे इस पे बात करते हुए भी काफ़ी मुझे थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आज ये भी नुक्ता उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसकी जो हेयरिंग है वो बराह रास्त पूरी दुनिया ने देखी, और उसमें एक मौका ऐसा आया कि जब ऐसा लग रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं शायद कोई ज़ाती मसला है इन दोनों के दरमियान। सुने वो क्या था। My view is that here we have to look at the word law as used in Article 191, because the rule-making power is conferred by Article 191. Kindly you focus on that. Yes. What does law mean over there? My short answer to I think council. Sir, I'll just complete my I sentence. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say.
And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhe. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with the If he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. تو یہ بات میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں اور ان کے اندر گروپ بندی ہو چکی ہے، تو کچھ جج صاحبان پرائیویٹلی جب ہمیں ملتے تھے، میں تو اپنی بات کروں گا، جب مجھے ملتے تھے تو بڑا شکوہ کرتے تھے کہ آپ اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو آج پوری دنیا نے دیکھا، یہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 جج صاحبان بات نہیں کر رہے، یہ 2 پولیٹیشین یا سمجھ لیں 2 صحافی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، اور وہاں پہ موجود تھے عابد زبیری صاحب۔ عابد زبیری صاحب، آپ کو بھی ویسا ہی افسوس ہوا جیسا آج بہت سے لوگوں کو افسوس ہوا؟ دیکھیں، افسوس تو نہیں ہوتا ہی، ججز آپس میں نیچرلی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور وکیل، دیکھیں ہم وکیل ہوتے ہیں، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور جج کا یہ حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے۔ اب ایک جج صاحب سوال کریں، اور تو میرا فرض بنتا ہے، بلکہ میری ڈیوٹی ہے ایز اے آفیسر آف دا کورٹ کہ میں ان کا جواب دوں۔ اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جواب دے رہے تھے، چیف صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ وکیل صاحب آپ بات کریں، آپ اس کا جواب دیں، تو ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح چیف جسٹس صاحب نے پہلے ایک سوال پوچھا، جی، وہ ان کا جواب دے رہے تھے، پھر اسی کے اندر ایک اور سوال کر دیا منیب اختر صاحب، جی، تو اس کو پھر مائنڈ کر گئے چیف جسٹس صاحب۔ جی، تو یہ صورتحال تھی۔ بظاہر تو یہ لگ رہی تھی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن باقی بھی ججز سوال کر رہے تھے، اس پہ بھی چیف صاحب کا بھی ہوتا کہ جو آپ ہیں اپنا سوال کریں۔ دیکھیے یہ حق ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ججوں کا بھی سوال کرنے کا، اتنا وکیل کو بھی سننا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کل تھوڑے سے آپ محتاط ہیں۔ محتاط اس لیے کہ جی میں آفیسر آف دا کورٹ بھی ہوں اور میں صدر بھی ہوں۔ کل یہ کہ جو آپ نے دیکھا کہ اگر سنوائی کا حق دیکھیں، ایک آیت کے نیچے یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سورہ سعد کی فحکم بین الناس بالعدل، کہ انسان کے بیچ میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور وہ حضرت داؤد کو اللہ نے تنبیہ کی تھی جب انہوں نے 2 بھائیوں کا فیصلہ ایک کو سنے بغیر کر دیا تھا۔ یہ اس کی آیت ہے، وہ ان کے سپریم کورٹ میں ہمارے یہاں لگی بھی ہوتی ہے سر، سورہ سعد کی۔ تو دیکھیں اگر کیس ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ دیکھیں، جج کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن وکیل کو سنیں، عزت کے ساتھ سنیں، اور پورا حق دیا جائے۔ جس طرح آج حق ملا وکیل صاحب کو، اس طرح دوسرے وکیلوں کا بھی حق تھا، ان کو بھی سنا جاتا پوری طرح۔ تو آج جن وکیل صاحب کو تفصیل سے سنا گیا، اس طرح دوسرے وکیلوں کو نہیں سنا گیا؟ نہیں، میرا ویو ہے کہ جی پوری طرح نہیں سنا گیا۔ آپ نے کل کی بھی پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی، اور اس سے پہلے کی بھی دیکھی ہوں گی۔ تو چلیں، ہو سکتا ہے کورٹ کا یہ ویو تھا کہ جی چیف صاحب کا کہ جلدی اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کہ اس کے وجہ سے پورے کیس رکے ہوئے ہیں، اس کیس کی وجہ کہ بینچوں کی فارمیشن، یہ آیا قانون صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جی جب کرنا ہے، جن کی پٹیشنز تھیں ان کو بھی سننا چاہیے، سب کو سننا۔ دیکھیں حق ہے، میں تھا سپریم کورٹ، میں آن نوٹس تھا کورٹ کے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے، آج بھی ایک وکیل صاحب فیصل جو آرگیو کر رہے تھے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو جس طرح تو میں سمجھتا ہوں ہر وکیل کا، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی نارمل کیس بھی ہو، آپ سنیں کیس کو، فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ اچھا ملک احمد خان صاحب، آپ بھی وکیل ہیں، پہلے بہت مطالبہ ہوتا تھا جی کہ سپریم کورٹ فل بینچ بنائے، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب فل بینچ بن گیا ہے، براہ راست اس کی کارروائی نشر بھی ہو رہی ہے۔ شروع میں لوگ بڑے خوش ہوئے کہ فل بینچ کی کارروائی براہ راست نشر ہو رہی ہے، لیکن اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ فل بینچ کی جو کارروائی ہے، یہ اس کو براہ راست نشر کر کے تو سپریم کورٹ کے ججز نے خود اپنے آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال میر صاحب، میں اگر یہ صورتحال وہاں پر ہے تو یہ اگر سامنے آ رہی ہے تو آنی چاہیے، اور رادر میرا خیال یہ کارروائی لائیو جاری ہے تو کچھ تھوڑا بہت اس کا بھی کوئی اثر ہوگا کہ ان کے اندر جتنی ایک دوسرے کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ پوزیشنز انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لی ہوئی ہیں، کیونکہ زبیری صاحب از اے ویری آنریبل مین، بڑے اچھے پروفیشنل وکیل ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کیونکہ اس بینچ کے سامنے روز اپیئر بھی ہوتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، لیکن بینچ کے اندر ایک بڑی واضح تقسیم ہے، اس میں کوئی کہنے اور شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ آئین کا قتل بھی کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ فل بینچ بیٹھا ہے، مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں،
I will be looking for a day. मेरी नज़र से एक किताब गुजरी, द चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट. वो मुझे पहले इसका इल्म नहीं था कि ये बात इस तरफ से जाएगी. ये जस्टिस फजल करीम साहब की है, और मैं अब ये इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में ये सारी बहस जो आज घुमा रहे हैं कि ये इख्तियार अपने लिए कि ये रूल्स बना सकते हैं और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, ये तो बेसिक ABC है कि जो भी लॉ बनना है वो पार्लियामेंट ने बनाना है, इंटरप्रेट इन्होंने करना है, तो बात को घुमा के रूल्स में और लॉ के दरमियान में कहीं रखना है. लेकिन हादसा यहाँ पर ये हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह में उसने बिल्कुल आइन की टोटल इमारत को हिला दिया हुआ है. अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहते हैं दुनिया में स्ट्रक्चर्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, दुनिया में आइन की शक्लें मौजूद हैं, लेकिन कहीं ये शक्ल नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक तमाम इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियार में रखेंगे, और उसमें ना एग्जीक्यूटिव का चेक होगा ना लेजिस्लेचर का होगा. ये एक अनोखा तजर्बा है जो हमने किया हुआ है. अच्छा, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बीइंग अ लॉयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की कार्रवाई के दौरान दो जजेस का आपस में एक दूसरे से उलझना या तकरार करना, ये नेचुरल है, सारी दुनिया में ऐसा होता है, या ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है? मेरा ज़ुबैरी साहब के और मलिक साहब का मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा कोर्ट्स में जाते हैं, मेरा तजर्बा निस्बतन महदूद है, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि कुछ छोटे मोटे तजर्बे से भी अंदाज़ा तो लग जाता है. लेकिन मैं अपने इस जवाब को जोड़ना चाहता हूँ आपके एक पिछले सवाल से, जो आपने अली मोहम्मद खान साहब और वो साद रफ़ीक साहब की स्टेटमेंट्स के हवाले से किया था. मैं 3 हिस्सों में जवाब देता हूँ. पहले हिस्से में मैं पॉलिटिकल बात करूँगा, फिर लीगल एंड देन अगेन पॉलिटिकल बात जो मैंने करनी थी, एक्चुअली आज से 4 या 5 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ही थे, रिटायर्ड अब हैं, आसिफ सईद खोसा साहब. उन्होंने अपनी, या वो अदालती साल शुरू हो रहा था या उनकी अलविदाई तकरीर थी, उन्होंने कहा था कि वी नीड टू टेक स्टॉक, हमने बहुत गलतियां की हैं, और उन्होंने बड़े तफसील से एक इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात की थी, और ये कि जिसमें तमाम इदारे जो हैं वो सियासी भी और दीगर भी और अदालती इदारे भी, एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है. और साद रफ़ीक साहब ने तो 5 साल टू लेट ये बात की है, 4 या 5 साल पहले की मैं उसके बात कर रहा हूँ. अब यहाँ जो आज पर्टिकुलरली जो देखने में आया, देखें जब वकील आर्ग्यू कर रहा होता है तो जज अक्सर उनको, वकील तैयार होकर जाता है और वो बात शुरू करता है तो 2 जुमले नहीं बोले होते, जज इंटरप्ट कर देते हैं, फिर इंटरप्ट कर देते हैं 2 जुमले और, ये तो एक स्टैंडर्ड है और वकील उसके लिए तैयार होते हैं. एक 15 रुकनी बेंच जब फुल कोर्ट बैठा हुआ है तो उसमें ये ठीक कहा ज़ुबैरी साहब ने कि चीफ जस्टिस के रवैये से लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि जल्दी ये केस रैप अप हो, क्योंकि अदालत की बाकी जो है सरगर्मी या कार्रवाई उसमें खलल पड़ रहा है, वो केस जो है वो नहीं डिस्पोज ऑफ हो रहे. तो थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने अपनी उस जो है वो पेशेंस लूज़ की, तो उन्होंने ये बात की अपनी. मैं समझता हूँ जो जस्टिस मुनीब अख्तर और उनकी आपस में हुई, अमूमन तो यही होता है कि जब एक बड़ा बेंच हो, 3 जजेस हों, 5 हों, 8 हों, या आज 15 थे, तो चीफ जस्टिस साहब अगर कोई बात कर दे तो वो, क्योंकि प्रिजाइडिंग जज वो होते हैं जो बाकी बतौर जूनियर जज के बैठे हों, उनको चाहिए कि उनको एक, इट्स नॉट बिकॉज कि पर्सनैलिटी कौन है, मैं ओहदे की बात कर रहा हूँ. तो चीफ जस्टिस के ऑफिस का जो है उसके एहतराम में बेहतर था कि वो, मैं समझता हूँ, मुनीब अख्तर साहब मेरे स्कूल के ज़माने के जानने वाले हैं, मुझसे 4-5 साल सीनियर थे स्कूल में, बहुत ज़हीन, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, आउटस्टैंडिंग, और बहुत आई थिंक ज़हीन लॉयर भी और जज भी हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. लेकिन शायद थोड़ा सा उनको बैक ऑफ अगर कर जाते, और चीफ जस्टिस ने सिर्फ यही कहा था कि आप सवाल करना चाह रहे हैं, आप इनको अपनी आर्ग्यूमेंट पूरी कर लेने दें फिर सवाल पूछें, सिर्फ इतना वो कह रहे थे. तो वो सवाल बाद में भी पूछ सकते थे. मैं तीसरी और आखिरी बात जो करना चाह रहा हूँ वो मैं सबसे ज़्यादा अफसोस से करना चाहता हूँ, और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना जी, आइन का कत्ल, ये इसको अदलिया की दहलीज पे रख रहे हैं मलिक मोहम्मद खान साहब. मेरे ख्याल इस आइन के कत्ल में जो है इनके भी हैंड्स पे ब्लड है, PDM के, कि जिस तरह से अब जब आइन का तकाजा है कि असेंबली टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये सारे गैंग अप किए अगेंस्ट द जुडिशरी एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कत्ल कॉन्स्टिट्यूशन का तो सबसे बड़ा इन्होंने किया है. और मुझे यकीन है, मैं बिलीव इन माय हार्ट कि इसकी कीमत भी ये एक दिन अदा करेंगे. लेकिन उस प्रोसेस के अंदर ये कानून प्रैक्टिस और प्रोसीजर वाला पास हुआ. ये मैं खुद आपको अपना डायरेक्ट बता रहा हूं, अपना तजर्बा इस पे. अब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, मेरा तीसरा हिस्सा है जवाब का. मैं सेनेट में था जब ये कानून आया. मैं समझता हूं ये कानून बदनीयती से पास हुआ है, और इसका मकसद अदलिया को डिवाइड करना था, जिसके मास्टर्स हैं PDM वालों और सबसे ज्यादा PMLN वाले,
اور یہ اس میں کامیاب ہوئے اور آج بھی کامیاب ہیں. یہ اس کی دلیل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عدالت میں ہماری فیکشنلزم ہے جو پبلک کے سامنے آ رہی ہے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے, اور یہ میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور میں قائم ہوں اس اپنے موقف پر کہ یہ بدنیتی میں قانون پاس ہوا. عدلیہ کے رولز عدلیہ خود ہی بناتی تو بہتر تھی. مقننہ کا کہنا نہیں ہے کہ آپ بنائے اس طرح سے بینچ بنائے اس طرح سے کیس لیں. عدلیہ خود فل کوٹ کرتا جس طرح 1980 میں کیا. آپ کی بات ہو گئی جی. اب ظاہری بات ہے ملک محمد احمد خان صاحب نے اس کو رسپونڈ بھی کرنا ہے, لیکن مجھے ایک وقفہ بھی لینا ہے. وقفے کے بعد زبیری صاحب کی بجائے ان کی اجازت سے ملک صاحب کے پاس چلے جائیں گے. وقفے سے پہلے سینیٹر ولید اقبال صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو عدالت میں آج جو کارروائی ہوئی وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے, لیکن جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوا پارلیمنٹ سے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ پاس ہوا, اور اس کی بنیادی ذمہ داری مسلم لیگ نون پہ عائد ہوتی ہے. تو اس پہ ملک محمد احمد خان صاحب آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں سر, نہیں بالکل. میں ولید صاحب کی اس بات سے, میں نے اس لیے آپ سے اجازت مانگی اینڈ کائنڈ آف یو آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ صرف اس بنیاد پر پاس ہوا کہ 184(3) کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا جو اس میں اہم نقطہ تھا کہ جو فیکشنلزم کی بات ولید صاحب کر رہے ہیں, جو جسٹس عمر عطا بندیال کی ایز چیف جسٹس کورٹ تھی, اس میں تو ہم نے دیکھا کہ 5 جج صاحبان ہی جو تھے جن کے پاس مقدمات تھے, اور ان کی فہرست تقریباً 79 مقدمات کی ہے, اور ان سب کا کوئی نہ کوئی سیاسی نوعیت کا وہ مقدمے تھے, جس کی وجہ سے ایک بڑی ایک تشویش کی بات تھی, اور یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بار کاؤنسلز کا ایک بہت پرانا مطالبہ تھا, جن بار کاؤنسلز کے ولید صاحب خود بھی نمائندے رہے ہیں, زبیری صاحب بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں. اس پہ بارہا ریزولوشنز ہوئیں, اور اس پہ یہ خیال تھا کہ کمیٹی ہوگی جو کمیٹی 184(3) اور سو موٹوز پہ جو اس کے ان کی فکسیشنز کرے گی. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ولید صاحب کی بات ویل فاؤنڈیڈ. بالکل ٹھیک. اچھا آخر میں ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال آپ سے کرنا ہے. یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, سعد رفیق صاحب نے بھی کی, علی محمد خان صاحب نے بھی کی, کہ جی ریاستی ادارے بھی گرینڈ ڈائلاگ میں بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, سپریم کورٹ بھی بیٹھے, پولیٹیشین بھی بیٹھے, تو یہ آئین پاکستان میں تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سویلین سپریمیسی اور ڈیموکریسی میں ان پولیٹیشینز کا کرنا کے پاس ہوتی ہے, ان لوگوں کو آپس میں اپنا طے کرنا ہے, ان لوگوں کو ڈائلاگ آپس میں کرنا چاہیے. باقی تو سب سبسروینٹ ادارے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی ڈائلاگ کا حصہ ہو. پولیٹیکل ڈائلاگ میں سپریم تعلق ہے, اور جن لوگوں نے حلف لیا کہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں, ان کا کیا تعلق ہوگا اس ڈائلاگ میں؟ وہ فیسیلیٹیٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو آپس میں طے کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں, ایشو جو چل رہا ہے کہ کیا جو بات چل رہی ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے, کیا مقننہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز بنا سکتی ہے؟ نہیں, کمپٹنس کی بات ہے. صرف یہ اس کیس کا ہے کہ وہ بنا سکتی ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا اب آخر میں مجھے ایک اور بھی بات کرنی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا. انہوں نے آج سپریم کورٹ کے باہر ایک بات کی ہے, ذرا سنیں. سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں اس انسانی مسئلے کا نوٹس لے, اور فوری طور پہ ان لوگوں کو انصاف دیا جائے جو کہ سالوں سے انصاف سے محروم ہے, نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے. یہ بھی التجا کی ہے کہ اس کمیشن آف انکوائری کو بند کیا جائے, اور ان سے فائنل رپورٹ لی جائے کہ آخر آپ 12 سال سے کیا انصاف دے رہے ہیں. جب کمیشن آف انکوائری نے شروع کی تھی سماعت 135 کیس تھے, اور آج ان کے پاس 10,000 سے زیادہ کیس ہو گئے ہیں. سارے کے سارے کیس زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں کا تو کام یہ تھا کہ اس ایشو کو بند کروائیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے یہ اتنا گمبھیر ہے اور اتنا تشویشناک ہے کہ جو اس کے لیے کمیشن بنایا گیا, کمیشن آف انکوائری, جس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں, اس کے پاس جو مقدمات ہیں ان کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب بتا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بند کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تمام سیاسی دوست اور رہنما اور دانشور جو ریاستی اداروں میں گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, وہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھائی پاکستان کے ہر مسئلے کا حل پاکستان کے آئین پر عمل درآمد میں ہے. ڈائلاگ کرنا ہے تو اس بات پہ کرو کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, آئین پہ عمل درآمد ہوگا ہر مسئلہ حل ہوگا. لیکن کیونکہ آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر جبری گمشدگیوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. تو اس پہ آخر میں ون لائنر
زبیری صاحب، کیا پاکستان کے ہر مسئلے کا حل آئین پر عمل درآمد میں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسئلے کا حل آئین اور قانون پہ عمل کرنے سے ہے. ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے. یہ جبری گمشدگیاں یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس ملک کے اوپر. جو خاتون فرما رہی تھیں ان کے میاں بھی کتنے عرصے غالب میں تو 2005 سے غائب. میں ان کو سپریم کورٹ کے باہر جو ایک پیمنٹ میں کتنے سالوں سے دیکھتا ہوں یہ بیٹھتی ہیں آ کے. اب ان کا کیا نہ زندہ یہ خاتون نہ زندہ ہوں گی نہ مردہ، ان کو پتہ ہی نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے گھر والوں کے. لیکن کچھ جبری گمشدگیاں میں یہ اچھا ہوا کہ وہ واپس کچھ لوگ آ گئے اور ٹی وی اسٹوڈیو میں آئے. ٹی وی اسٹوڈیو میں بھی آ گئے. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، ملک محمد احمد خان صاحب. اور صاحب میں چلتے چلتے آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے وہ تمام دوست جو کہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کرو، گرینڈ ڈائلاگ کرو، گرینڈ ڈائلاگ کرو، ضرور کرو گرینڈ ڈائلاگ. بھائی آئین پر عمل درآمد کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کرو. اگر آپ ریاستی اداروں کو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھا کر اور ان سے کہیں گے گرینڈ ڈائلاگ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملا. جو تھوڑی بہت سپیس آپ کے پاس ہے وہ واپس لے جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.